حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے۔ لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔
حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کامتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے، کہنے لگی ایک وعدہ کرو
قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتا ہے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا ہے، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ یار صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا، تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا؟ مجھے بتاؤ آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کر آب زمزم پینا کیسا ہے۔ کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا حال، اور پھر کہنے لگے وہ فلاں باغ میں حضور عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا، تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں ہی رہتا ہے، روح میری مدینے میں ہی رہتی ہے، بس سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا، کہاں وہاں ہی رہتا ہوں۔ ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی، مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، دینے والے تھے نا، سوال نہیں کیا۔ ایک بڑی خوبصورت قندیل ایک شخص لایا، خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ، اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے، خوشبو والی کوئی چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی۔ وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں، حضرت علی کوفے آ گئے، کہا حضور یہ جلا لے۔ جب وہ لایا نا قندیل تو حضرت علی نے زندگی، امام حسن کہتے ہیں میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا۔ اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اس طرح کی ایک اور مل جائے گی؟ تو اس شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا، کہنے لگا حضور مل جائے گی، فرمانے لگے لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ لے کے آیا، تو جب وہ لایا تو پہلے والی قندیل کو اتنا نہیں، اس قندیل کو سینے سے لگایا،
اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا، پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے، سوال نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی، دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں، میں مدینے میں بھی بھیج دوں، میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی۔ تو فرماتے امام حسن کہ میں رو پڑا، میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، رہتے آپ کوفے میں ہے پر دل آپ کا مدینے میں ہی بستا ہے، وجود یہاں ہے پر روح آپ کی رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ میں 2010 میں گیا تھا، اماں جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا، واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ اماں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا، میں بڑا تڑپا، میں نے کہا اماں جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں، وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے، وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے، آنا نہیں چاہیے۔ تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا، دعا کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے، بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا۔ اور پھر میں دوسری دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر وارسی کا، تو میں وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے۔ تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا، اللہ نے 2 عطا فرما دی۔ یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے۔ تو میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ میرے جیسے لوگ، میرے جیسے، سچی بات ہے، میرے جیسے لوگ اس کا، میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی سادی سی عورت رات کو، تو اپنا زبان یار من ترکی اور من ترکی بگویم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی، تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں۔ سادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی تو بوڑھی اماں سادے سے کپڑے، تو شعر پڑھ رہی تھی، وہ کیا شعر تھا اس کا، کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے، لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اس کا انداز تھا نا تو تھا بڑا باکمال۔ وہ وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، لوگ کہیں گے ردیف کافیے کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے، سوچ کتنی ٹھیک ہے، کہتی ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے در تے بلائے سوں۔ قرآن مجید کے اس پارے کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس کا پس منظر اور شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا نجاشی، اس نے جب اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام وہ کتاب سناؤ جو تمہارے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آیات پڑھ کے اسے سنائیں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کا بیان پہلی آیت میں فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے رہے وہ جو ہم نے اتارا تھا اپنے رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب انہوں نے وہ سنا جو ہم نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیوں چھلک پڑے؟ مما عرف من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، نجاشی بھی رونے لگا، وہاں جو راہب بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور اس مذہب کے جتنے پیروکار تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا، یقولون، وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے اسلام کی گواہی دینے والوں میں۔ تو سب سے پہلی آیہ کریمہ ہی جو
ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب حق جان کر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حق جان لے گا، اس تک پہنچ جائے گا، اور جب جان لے گا نا حق تو دل روشن ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دل کی نرمی عطا کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتوں میں سے جب بھی کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سے ابتدا میں وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز 7ویں صف تک سنائی دیتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کرے، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور حلال حرام کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ رسول حرام کر دے وہ حرام ہے۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ کریم نے یمین کے بارے میں، یمین منعقدہ کے بارے میں، یعنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تب یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے، لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، اللہ کریم نے ان 4 چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا، تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں، جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی۔ شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے
بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات، کتاب و سنت میں نا مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، قرآن کو مانو، نبی پاک کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے۔ جب انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کی ہٹ درمی کہا یہ ان کے رویے کی سختی ہے۔ اگر تو باپ دادا ٹھیک ہوں تو طریقوں پر چلنا چاہیے، اور اگر باپ دادوں کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں نبھانی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ اگر یہ ملحدین، مشرکین اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان کوئی بھی نہیں کریں گے، آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے نا، آپ تبلیغ کر دیں۔ اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نقصان نہیں کریں گے۔ اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کہنے والے کو دین کی بات کر دینی چاہیے، اور اگر اس کی بات سن کے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے۔ اب کوئی اولاد عمل نہ کرے تو ماں باپ کو اب اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم وصیت کرنے لگو نا اپنی اولاد کے لیے یا پیچھے مال چھوڑ کے جانے والوں کے لیے تو تم گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، گواہ مقرر کرو، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ جب سے احکام وراثت نازل ہو گئے، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں باپ ہوں زندہ تو پھر ان کا اتنا ہے، تو اب یہ آیات ویسے ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ ان میں سے فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی،
اللہ فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا اذن الہی سے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھی، ان سے بھی عیسیٰ ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے تیار کھانا نازل کرے، یعنی کھانا اور وہ بھی تیار، اللہ تیار کھانا ہمارے لیے نازل کرے، اس سے ہم کھائیں گے، ہمیں قلبی اطمینان ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نہ کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ کھانا نازل ہو جس دن، اس دن عید منا لینی چاہیے، تو جس دن نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں، یعنی کھانا آ جائے تو عید بن سکتی ہے، سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، روٹی آئے تو عید بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں نا بنی اسرائیل پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر حجت قائم کی ہے، دلیل، اور کمال کی بات ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بندے کی روح نعرہ لگانے کو پہنچتی ہے، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جن سے انسان صحیح معنوں میں جوش اختیار کرتا ہے۔ اللہ کریم نے نصارہ کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، نصارہ کو حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ، کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا تھا؟ تو یقیناً پھر جواب یہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ اگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، تو قیامت میں بھی وہ یہی کہیں گے۔ تو پھر جو باطل نظریات والے لوگ ہیں، باطل نظریات والے، اسی طرح کا معاملہ آج کل بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو مزارات ہوں گے ان پہ آ کے تم لکی رانی سرکس لگا لینا، کہا کسی بزرگ نے، وہاں کے میلے ٹھیلے کرنا۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا شاگرد کسی آستانے پہ مرید تھا، تو وہ جب جانے لگا نا عرس پہ حاضری دینے کے لیے، تو وہ استاد صاحب کہنے لگے بیٹے وہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تم نے کیا جانا ہے بزرگوں کے دربار پہ، تم رہنے دو، نہ جاؤ۔ بچے نے ضد کی کہ نہیں، میرے ابا جی کا بھی پیر خانہ ہے، میرے دادا جی کا بھی، تو میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب نے نا ایک رکا لکھ کے دیا، فرمانے لگے بیٹے جب وہاں پہنچو نا بزرگوں کی قبر پہ رکھ دینا، پڑھنا نہیں، اور واپس آنا تو اٹھا کے لانا۔ انہوں نے جواب کہہ دیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نا وہ رکا لے کے گیا، ابھی میں رستے میں ہی تھا کہ ایک بابا جی نا بڑے نورانی چہرے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی مستی میں گزر رہا تھا، تو بزرگوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا، اور میں نے جب ان کی طرف توجہ کی تو میرا نام ہی نہیں، میرے ابا جی کا نام بھی بتا دیا انہوں نے۔ کہتے مجھے کہنے لگے ادھر آ بیٹے، پتر ادھر آ۔ میں قریب گیا تو کہنے لگے وہ رکا لا جو تیرے استاد نے دیا ہے۔ کہتے میں روب اتنا طاری ہوا کہ میں بول ہی کوئی نہ سکا، رکا میں نے بابا جی کو دے دیا۔ کہنے لگے پتر عرس پہ جا، فارغ ہو کے نا واپس جانا، تو رکا مجھ سے لے جانا۔ کہتے ہیں میرے پہ اور روب طاری ہوا، عرس کیا دیکھنا تھا، میں تو پریشانی میں ہی رہا۔ واپس آیا تو بابا جی تھے، میں نے وہ رکا لیا، تو جا کے میں نے رکا استاد جی کو دیا۔ جب میرے مفتی صاحب نے وہ رکا پڑھا تو ان پر اتنا سحر طاری ہوا کہ بے ہوشی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، نارمل لائف میں جب وہ آئے، عام روٹین کی زندگی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا دیانتدار شاگرد ہوں، میں نے جاتی دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو جواب آیا وہ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کا بے ہوش ہونا، بزرگوں کا ملنا میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ استاد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ جو بزرگ تجھے ملے تھے نا، وہ دراصل وہی تھے جن کے تو عرس پہ گیا تھا۔ تو وہ رکا انہوں نے اس لیے لے لیا، میں نے رکے پہ لکھا تھا کہ بابا جی اگر آپ اتنی طاقت والے ہیں تو یہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں، میں نے رکے پہ لکھا تھا۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے جواب دیا ہے کہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم تو نکل کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں،
اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں دربار پہ گئے تھے تو جو دعا مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئی. بابا تو وہاں تھا ہی نہیں, وہ تو سائڈ پہ ہو گیا, وہ تو تھے ہی نہیں, وہ تو نکل آئے کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو لہذا ہم جا رہے ہیں. فرمایا بزرگ تو مزار چھوڑ کے چلے جاتے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے پورے. اور کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ بابا جی کہنے لگے مولانا ہم پہ اعتراض نہ کرو, جب تک ہم زمین کے اوپر تھے منع کرنے کی ڈیوٹی ہماری تھی, اب ہماری ڈیوٹی نہیں, اب تمہاری ڈیوٹی ہے, تم اپنا کام پورا کرو, تم ڈیوٹی ادا کرو. بیٹھ کے وہاں طنز کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا نہیں کہ تم میری عبادت کرو یا معاذ اللہ میری ماں کو رب مانو. تو قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کہا نہیں تھا. تو جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانے لگتے ہیں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو پھر اس سے آگے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمان زمین ظلمت اور نور کو پیدا کیا, اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا. لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے. السلام علیکم. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.